امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں میاں بیوی یہ 3 کام کریں گے وہ گھر غربت کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ کہتے ہیں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی شیر خدا کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ اچانک سے وہ شخص غائب ہو گیا اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص کہاں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ ایک لمبے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور اس دیوار پر ٹیک لگا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہا۔ آپ جیسے ہی دیوار پہ ٹیک لگاتے ہیں آپ کو شور و غل کی آواز آتی ہے، ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عورت روئے جا رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کو مار رہا ہوتا ہے، اول خول کلمات اسے کہہ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور تانے دے رہا ہوتا ہے، اور شوہر مارتے دوران اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میں غریب ہو گیا ہوں، میں بدبخت ہو گیا ہوں، میری پریشانی اور تنگیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تمہارے آنے سے میری زندگی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں، میری زندگی کا چین سکون سب ختم ہو گیا۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا تو وہ اٹھے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہی وہ شخص باہر آیا۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی پہچانا اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچانا اور چونک گیا۔ آپ نے اس شخص کی بیوی کو بھی بلایا اور دونوں اب آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی بیوی کو کیوں رلا رہے ہو، کیوں تڑپا رہے ہو اور کیوں مار رہے ہو؟ میں بہت دیر سے یہ شور سن رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر کی دہلیز پر غربت ہے، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، میں ہر وقت غربت میں ڈوب چکا ہوں، میرا رزق روزی تنگ ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس عورت کے آنے سے رحمتوں کے بجائے زحمتیں میرے دہلیز پہ آ چکی ہیں، میرے گھر کی چوکھٹ پہ ہیں، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اس عورت کی وجہ سے نہ کوئی رزق کا راستہ بنتا ہے، سب کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں اور میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ امیر المومنین نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص تمہیں کب سے ڈانٹ رہا ہے، تمہیں کب سے مار رہا اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، یا علی، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دیتا ہے، مجھے مارتا ہے، میں ایک غریب باپ کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ دنیا پہ نہیں رہے، یہ مجھے مارتا ہے، یہ مجھے تانے دیتا ہے کہ تیری وجہ سے میں اس غربت کی دلدل میں دھستا جا رہا ہوں اور دھس گیا ہوں، تیری وجہ سے میرا رزق کم ہو گیا۔ یہ تانے سننے کے باوجود بھی عورت امیر المومنین کو فرماتی ہے، امیر المومنین، میں اس شخص سے بس اتنی گزارش کرتی ہوں کہ مجھ پہ جتنا ظلم کرنا ہے، مجھ پہ جو الزام بہتان لگانے ہیں لگا لو، پر میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں تمہاری دہلیز سے نہیں جاؤں گی، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں دنیا میں، میرا تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں، اللہ کے بعد مجھے تمہارا آسرا ہے اور میں یقیناً تم سے پیار اور محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے میں اس در کو، اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ امیر المومنین، جب یہ شخص باہر جاتا ہے تو پرہیزگار اور مومن بن جاتا ہے، جب یہ گھر آتا ہے تو فرعون جیسے افعال کرتا ہے۔ تو اس پر امیر المومنین نے یہ سارا ماجرا سننے کے بعد دونوں میاں بیوی کو یہ کہا کہ میری بات سنو، نہ تو یہ بیوی آنے سے تمہارے گھر میں غربت آئی ہے اور نہ ہی یہ عورت بدبخت ہے۔ یاد رکھو انسان کے اپنے گناہ اور برے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور پھر اللہ انسان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، کبھی غربت میں، کبھی تنگی میں، کبھی بیماری میں اور کبھی کسی اور چیز میں مشغول کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر میں میاں بیوی یہ 3 کام کرتے ہیں اس گھر میں غربت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تنگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو دونوں میاں بیوی بڑے تعجب سے آپ کی جانب دیکھا اور آپ سے فرمایا کہ یا علی، وہ کون سے 3 کام ہیں جن کی وجہ سے یہ غربت اور تنگی ہمارے گھر سے نہیں جا سکتی؟ تو آپ نے فرمایا، نمبر 1، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، ہر وقت گالیاں دیتا ہے، ہر وقت بے عزت کرتا ہے، ہر وقت ذلیل کرتا ہے، وہ عورت کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے تلخ لہجے میں بات کرنا، ایک دوسرے سے ہر وقت اکتائے رہنا بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت لاتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے تو ایسے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ جو کام تم کر رہے ہو، بیوی کو مارتے ہو، تانے دیتے ہو، یہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رحمان کو ناراض کر رہے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو
اور ان بہتان سے پرہیز کرو۔ یہ 3 کام اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہاری تنگی اور تمہاری غربت تم سے اللہ دور کر دے گا اور وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔